یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا اور دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھوں پر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ مکہ معظمہ کی سرزمین پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام دہیہ کلبی تھا۔ دہیہ کلبی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور مکہ معظمہ کے حسین و جمیل لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ دہیہ کلبی جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تو مکے کی عورتیں کوئی اپنی کھڑکی کے پیچھے سے چھپ کر، کوئی دروازوں کے پیچھے سے چھپ کر، کوئی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کرتی تھیں۔ دہیہ کلبی کے حسن و جمال کے پورے مکہ معظمہ میں چرچے تھے۔ ایک رات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر دہیہ کلبی کے چہرے پر پڑ گئی۔ جب آپ نے دہیہ کلبی کو دیکھا تو دل ہی دل میں آپ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے کتنا حسین و جمیل نوجوان بنایا ہے، تو نے کیا رنگ دیا ہے، کیا قد دیا ہے، کیا چہرہ مہرہ دیا ہے، لیکن بعد مرنے کے یہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے دہیہ کلبی کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما تاکہ بعد مرنے کے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ فرمایا گیا کہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کی تھی۔ جب صبح ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان کی تربیت فرما رہے تھے کہ اچانک دہیہ کلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اس پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، زندگی اور موت پر وہی قدرت رکھتا ہے، ہمیں رزق وہی عطا کرتا ہے، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔ اس پر دہیہ کلبی نے کہا، آپ مجھے اپنے دین کے احکام بتائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے چند احکام دہیہ کلبی کو بتائے۔ اس کے بعد دہیہ کلبی کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان آپ پر لے آؤں تو بھی میرا ایک اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے کیا گناہ کیا ہے اے دہیہ؟ آخر تم نے کون سا ایسا قصور کیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اس پر دہیہ کلبی کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کا یہ طریقہ ہے، ہمارے یہاں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بیٹوں کو تو پالتے ہیں، لیکن جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور ہمارے قبیلے میں یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے باپ دادا پردادا سب یہی کرتے تھے۔ چونکہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے، میں نے ایک ایک کر کے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ میرا جرم اتنا بڑا ہے، یہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اگر آپ کے رب پر ایمان لے آؤں تو بھی آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ابھی دہیہ کلبی یہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے دہیہ کلبی سے کہہ دو اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو اس نے اب تک جو کچھ کیا وہ کیا، اب آئندہ یہ گناہ کبھی نہ کرے، اب تک جو کچھ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب دہیہ کلبی یہ سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں میں نے باپ دادا کی رسم کے مطابق
ایک ایک کر کے 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا رب مجھے معاف کرتا ہے، میری پکڑ نہیں کرتا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، فرمایا گیا کہ دہیا قلبی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کر پیدا کیا تھا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے تو آپ دہیا قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور 70 بچیوں کے قاتل کو اللہ نے آسمان کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو زندگی پر اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرے، اور زندگی کے آخری موڑ پر آ کر اللہ اس کو ہدایت عطا کرے اور وہ توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام کفر و شرک کو، اس کے تمام گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قبول اسلام کے بعد اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں کہ وہ بندہ جس نے زندگی بھر اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا، اگر توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ اس کے کفر و شرک کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ تو پیدائشی مومن ہیں، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم سے 2 4 8 10 نہیں، 20 50 سینکڑوں گناہ ہو جائیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، تو یقیناً وہ رب جو اپنے بندوں کے کفر شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے، قبول ایمان کے بعد اللہ ہم مومنوں کے بھی تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت ایسی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔